إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہاری دشمن سے ملاقات ہو تو پھر ثابت قدم رہو، میدان چھوڑ کر بھاگو نہیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اسی سے تمہاری کامیابی ممکن ہے۔ جب بھی جہاد کا موقع بنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہاں آپس کے اختلافات چھوڑ دو۔ تیرا مسلک میرا مسلک، تیری برادری میری برادری، تیرا علاقہ میرا علاقہ، یہ علاقائی تعصب ہو، خاندانی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی مسلکی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ سب ایک جان ایک جٹ ہو کے تمہیں جہاد کرنا ہے اپنے دین کے لیے، اور جہاد کرتے ہوئے تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری راہ میں نکلتے ہوئے بھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہوئے بھی کبھی تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے کہ ہماری تعداد بڑی ہے، ہمارے پاس اسلحہ بڑا اعلیٰ قسم کا ہے، بہت زیادہ اسلحہ ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بڑی اعلیٰ قسم کی ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی سوچیں قطعاً تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یقین مانو سب سے بہترین طاقت، سب سے بڑی اور اعلیٰ ترین طاقت اللہ کی مدد ہے، اور وہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والوں کا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہیں، عاجزی کرنے والوں کی اللہ مدد لازمی فرماتی ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کبھی دشمن سے سامنا ہو، تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، انتہائی عاجزی ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ اپنی عسکری طاقت مضبوط رکھو، تمہارے پاس ہمیشہ طاقت ہونی چاہیے۔ کبھی بھی تم پر کسی قسم کا کوئی دشمن حملہ کرے تو اس کے وار کو روکنا اور اس کو منہ توڑ جواب دینا، اس کی صلاحیت تمہارے اندر ہونا انتہائی لازمی ہے، اور ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اسلام صرف جھک کے جینے کا نام نہیں ہے، ہاں اسلام امن کا پیغام ہے، دین اسلام امن کا داعی ہے، صلح میں پہل کرنے کا نام اسلام ہے۔ لیکن اگر کوئی صلح نہ چاہے، یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی صلح کا پیغام بھیجے تو اس کی طرف صلح کے لیے بڑھو، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اور اگر کوئی خیانت کرے، تمہیں دھوکہ دے گا، تو پھر یقین مانو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر اللہ کافی ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تم صحیح معنوں میں ایمان والے بنو، صحیح اپنی نیتوں سے کھوٹ کو صاف کرو، صحیح صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے تم جس راستے پہ نکلو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور فتح تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو یہ ایمان والوں کو، مومن و مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اپنے آپ کو کمزور نہ پڑنے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مومن ہو اور کمزور ہو، نہیں، مومن طاقتور اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مسجدوں کے متولی کیسے ہونے چاہیے، صحیح معنوں میں میری مسجدوں کو کون لوگ آباد کر سکتے ہیں اور کن کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا اللہ اور آخرت کے دن پر مضبوط ایمان ہو،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور خود وہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہوں، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کا متولی ہے، مسجد کا صدر ہے اور نماز کبھی پڑھی نہیں، تو وہ حقیقت میں مسجد کا متولی اور صدر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر مسجد کے متولی بننا چاہتے ہو، مسجد کے متولی کا مقام بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوگی کہ این جیرانی، کہاں ہے میرے ہمسائے؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ کے ہمسائے، آپ عرش معلیٰ پر، اور یہ تو زمین کے باسی ہیں، زمین کے رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں، ان میں سے جتنے بھی لوگ میری مسجدوں کے متولی تھے، میری مسجدوں کو آباد کرنے کا سوچتے رہتے تھے، اصل میں حقیقت میں وہی میرے ہمسائے ہیں۔ وہ میرے گھروں کو آباد کرتے تھے عبادت کے لیے، تو وہ میرے ہمسائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہمسائے ہونے کا شرف مل جائے گا اور اللہ ان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کون لوگ؟ جو مسجدوں کو آباد کس لحاظ سے کرتے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے اللہ اور آخرت پر مضبوط ایمان، یہ ان کی علامت ہے، اور خود وہ 5 وقت کے پکے اور سچے نمازی ہوتے ہیں اور زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسجد کا صحیح معنوں میں متولی وہی ہو سکتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ہے، مسجد کا نظام بڑے اعلیٰ انداز میں چل رہا ہے، لیکن ایسے کسی نے الزام لگا دیا مسجد کے خزانچی پر، صدر پر، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے امیر پر کسی نے خیانت کا الزام لگا دیا، حالانکہ اس نے خیانت کی نہیں ہے، تو وہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کا امیر ہو، صدر ہو، خزانچی ہو، سیکرٹری، کوئی بھی ہو، تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنی امانت داری سے میں مسجد کے خزانے کو سنبھالے ہوا تھا اور لوگ مجھے خائن کہتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں میں نے خیانت کی ہے، تو وہ لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کی باتوں کا سامنا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے اپنا وہ عہدہ چھوڑ دیتا ہے، مسجد کی جو وہ خدمت کر رہا تھا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو بھائیو، یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، میری مسجدوں سے جن کا تعلق بن چکا ہے، جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تو پھر میرے علاوہ انہیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، جب تمہارے اندر کھوٹ ملاوٹ بے ایمانی نہیں ہے تو پھر یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے تمہیں مسجد سے دور کرنے کے لیے۔ کبھی وہ لوگوں کو اکسائے گا کہ لوگ تم پر بے ایمانی کا الزام لگائیں گے، طرح طرح کی باتیں لے کے آئے گا تمہارے سامنے، اور یہ شیطان کا مقصد ہوگا کہ یہ بندہ مسجد سے جڑ کر اتنا بڑا مقام کیوں پا جائے، تو وہ مسجد سے دور کرنا چاہتا ہے تمہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، میرے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہ رکھو، صرف میری رضا کے لیے مجھ سے ڈرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرو۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو تم واقعی صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ ہے صحیح معنوں میں مسجد کے متولی، اور اس انداز میں مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرو اور مسجد سے تعلق بناؤ کہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو، بس اور کچھ نہیں۔ اور اسی 10 پارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، فرضی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے اتنا صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں پر بڑا غصہ۔ یہ غصے کا اظہار تو جب اللہ کریں گے روز محشر قیامت کو اور جہنم کی صورت میں، عذاب کی شکل میں، تو پھر پتہ چلے گا کیا چیز ہے اللہ کا غصہ۔ جہاں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہاں اللہ کا غصہ بے حد ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بھی غصہ ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بخیل
اعلیٰ قسم کے کنجوس اور سانپ بن کر مال و دولت پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا میں جب آئے تھے تو ان کے جسم پر کپڑا تک نہیں تھا۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو جسم پر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ دنیا میں اللہ نے انہیں دیا، لیکن وہ اللہ کے نام پر ہی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، فرضی زکات دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک قسم کی عذاب دوں گا میں ان کو۔ کیسے؟ ان کی اللہ نے کچھ مثال بھی یہاں دی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کا دن ہوگا، جہنم کا لوہا، جہنم کا تانبا جہنم میں پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، جلایا دہکایا جائے گا، اور وہ گرم کر کے وہ سلاخیں جلتی ہوئی اس بندے کی پیشانی پر لگائی جائے گی۔ اب ذرا غور کریں، جہنم کی آگ میں دہکتا ہوا لوہا ہو اور وہ بندے کی پیشانی پر لگایا جائے تو کیا اس کا دماغ پھٹ نہیں جائے گا؟ اور اسی طرح فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور کبھی وہ سلاخیں ان کے پہلوؤں پر لگائی جائیں گی، کبھی وہ سلاخیں دہکتی ہوئی آگ سے نکال کے ان کی کمروں پر لگائی جائیں گی، کمر پر داغا جائے گا، اور ساتھ یہ بتایا جائے گا ان کو ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ بتاؤ ان کو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اس گناہ کی سزا ہے جو تم دنیا میں مال اکٹھا کر کے رکھتے رہے اور فرضی زکات بھی نہیں دیتے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب آج اپنے مال کا مزہ چکھو۔ بھائیو، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو فرضی زکات تو دینی ہی دینی ہے۔ نفلی صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ صدقہ خیرات، نفلی صدقہ جو ہے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بندے سے بری موت تک کو دور کر دیتا ہے۔ بہت بڑی نیکی ہے صدقہ کرنا، اپنی حلال کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی کسی غریب پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دینا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جو نہیں کرتے، فرضی زکات تک بھی نہیں دیتے، جتنا صدقہ کرنے والا اللہ کو پسند ہے نا، اتنا ہی اللہ کو ناپسند ہے وہ شخص جو بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو 100% اس کا صحیح اور جائز استعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال ہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اور فرضی زکات کے متعلق اسی 10ویں پارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما الصدقات للفقراء، فرضی زکات حقیقت میں یہ حق ہوتا ہے غریب لوگوں کا، فقیر لوگوں کا، للفقراء والمساکین، مسکین لوگوں کا۔ یہ فقیر اور مسکین میں بڑا فرق ہے۔ فقیر کہتے ہیں ایسا بندہ جس کی کوئی آمدن ہے لیکن بڑی مشکل سے اس آمدن سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، یعنی کہ کمائی صرف اتنی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو وہ فاقے سے بچائے ہوا ہے، بڑی مشکل، یہ فقیر ہوتا ہے، اس کی مدد کرو۔ والمساکین، اور مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ مسکین ہوتا ہے۔ تو غریبوں پر خرچ کرو، فقیر پر، مسکین پر، والعاملین علیہا، اور جو زکات اکٹھا کرنے والے محکمے کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو ملانے کے لیے، لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کے نزدیک کرنے کے لیے، نئے نئے جو مسلمان ہوتے ہیں ان پر مال خرچ کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو تاکہ وہ اسلام کی اور زیادہ قریب ہو جائیں، دین اسلام سے ان کی محبت بڑھ جائے۔ اور اگر ہو سکے، ضرورت ہو تو غیر مسلم پر بھی زکات اس نیت سے خرچ کر سکتے ہو کہ ان کو دین اسلام کے قریب کیا جائے، اسلام سے محبت پیدا ہو ان کی، ان پر بھی زکات خرچ کرو۔ وفی الرقاب، غلام آزاد کرانے میں، قیدی آزاد کرانے میں، ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئے لوگوں پر اپنی زکات کا مال خرچ کر کے ان کو آزادی دلاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ والغارمین،
اور دیکھو دیکھو ایسے کتنے لوگ ملیں گے جو بیچارے قرضوں میں پھنس چکے ہیں، بیمار ہوئے، اپنا علاج کرواتے کرواتے، ہسپتالوں کے چکر لگاتے لگاتے بیچارے سب کچھ بیچنے کے بعد بڑے بڑے قرضوں میں دب چکے ہیں۔ ان کے قرضے اتارو اپنے زکوٰۃ کے مال سے، جا کے ان کے، یہ نہیں ہے کہ وہ مانگے، نہیں، خود جا کے ان کے قرضے اتارو۔ یہ ہے زکوٰۃ کا اصل مصرف، جہاں زکوٰۃ لگانی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی آئے، ہمارے دروازے پہ کوئی آئے، مسجد کی سیڑھیوں میں کوئی بیٹھے، راستے میں کوئی بازار میں دکان پہ ہمارے یہاں مانگنے آئے تو ہم اس کو زکوٰۃ دیں، وہ زکوٰۃ نہیں، اللہ کہتے ہیں جا کے دو، ان کو تلاش کرو وہ کون ہے بیچارے جو مقروض ہے، ان کی قرض ادا کرو۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو، اللہ کی راہ میں، راہ جہاد میں خرچ کرو۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ زکوٰۃ یہاں یہاں خرچ کرو بھائیو۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کو کمانے کا ذریعہ بھی حلال اور جائز رکھو، اور مال لگانے کی جگہ بھی جائز اور حلال ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال ہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو سنا اور سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔